آپ سوچیں کہ ہمیں لا الہ الا اللہ پہ کبھی آزمایا نہیں ہے اللہ نے. ہم نے سمپل ایمان لیا نا بس. اگر ہم پھر بھی نہیں لا سکتے ایمان اور پھر بھی اگر ہم اللہ نہ کرے جہنم میں چلے جائیں کتنی بری بات ہے. اللہ کہے گا تمہارے پاس میں نے کہہ نہیں دیا تھا کہ نمازی پڑھو, تمہیں میں نے کہہ نہیں دیا تھا کہ روزے رکھو, تمہیں میں نے کہہ نہیں دیا تھا کہ طاق راتوں میں عبادت کرو, پھر بھی تم لوگوں نے بدعتیں کی, طاق راتوں کو تم عبادت نہیں کرتے تھے اور راتیں تم نے بنا لی. اب کئی لوگ ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ طاق راتوں سے بھی زیادہ اپنی بنائی ہوئی راتوں میں زیادہ عبادت کرتے ہیں جس کا کوئی شرعی وجود نہیں ہے, کوئی اتھینٹک حدیث نہیں ہوتی. شب معراج دے روزے رکھ دینے یا ادھر ہی میرا اشارہ ہے, میں ابھی اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ پھر بات لمبی ہو جائے گی. نہیں, یہ جو آ رہا ہے شبان, ٹھیک ہے نا, اس میں جو آپ راتیں کہتے ہیں اس کی حدیثیں ساری ضعیف ہیں. میں صرف اتنا کہوں گی بس, کیونکہ اس ٹاپک پہ اگر ہم نے بات کی, ہماری جو زیادہ چیزیں ہیں نا ساری صحیح حدیث جو ہیں وہ صرف اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا اللہ کے ذریعے ہی کہ دیکھو طاق راتیں ہیں تمہاری, اس میں آؤ جو مانگو گے تمہیں ملے گا اس دن بخشش. طاق راتوں کو مس نہ کرنا. اب طاق راتوں کو مس نہ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پورے آخری 10 دن کھڑے ہو جاؤ. یہ بھی نہ سوچو کہ آج نہیں ہے آج چھٹی, 10 کی 10 راتیں کھڑے ہو جاؤ. عشاء کی نماز پڑھ کے تراویحوں کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاؤ. بہترین طریقہ تو یہ ہے. پھر یہاں پھر عشاء کی نماز پڑھ کے اس طرح کسی ایک گھر میں اکٹھی ہو جاؤ, ایک عورت سے کہو نماز پڑھائے جو پڑھا سکتی ہے. اس دن ساری اکٹھی ہو جاؤ اور تلاوت کرو اور یہ نفل پڑھو. اور اگر نہیں ہے تو ایک گھر کوئی چن لو اپنے گاؤں میں, اس طرح بڑا سا, چاہے یہی چن لو, اور اس دن یہ پڑھی لکھی جو لڑکیاں ہیں یہ آن لائن تلاوت لگا دیں. کسی بھی شہر کی, لاہور کی وہ بندہ کراتے ہیں, میں اس کے پیچھے گھر میں پڑھتی ہوں, ٹھیک ہے. یہاں سعودی عرب کی ڈائریکٹ یہاں پر تراویحاں لگا دو, سپیکر لگا دو, ساری رات اس بندے کے پیچھے کھڑے. ساری رات بھی نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں 2-2.5 گھنٹے ہوتے ہیں سارے تراویحوں کے, تو 2 ہی گھنٹے ہوتے ہیں. وہ کوئی مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے, پتہ ہی نہیں چلتا, بڑا ہی مزہ آتا ہے. جو صحیح بات ہے, بڑا مزہ آتا ہے. اس کے بعد اسی گھر میں بیٹھی رہو اور اپنے قرآن کھولو, تلاوت کرو, اپنی دعائیں کرو, اپنے نفل پڑھو اذان کے تہجد کے ہونے تک. پھر تہجد ہو جائے, پھر اس کے بعد وہ کھڑے ہو جاؤ اور اس بندے کی قرت کو یاد رکھو کہ اس نے کب کہا ہے کہ اب میں نے وہ کرانا ہے جو ہے وہ نفل وطر. پھر وطر کی دعا میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. وہ لمبی دعا کرتے ہیں وطر کی, وہ ہے بخشش کا وقت, اور اس میں کھڑے. یہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ جو طاق راتیں ہیں ان کو ضائع نہ کرنا.